آج کون ہے؟ آج وہ بھی بڑے فخر سے کہتا ہے تاجدار مدینہ، تاجدار کونین۔ کس کو کہتے ہو؟ رسول اللہ کو۔ تاج والے ہیں، روز میں ہے صاحب تاج، صاحب معراج، معراج الرسول، معراج کو جانے والے رسول ہمارے سب ہوتی ہے صاحب معراج، ہم بھی مانتے ہیں۔ براق یہاں تک کسی نے دیکھا نہیں، نقشہ بنا دیا کہ براق یہ دلدل رسول کا۔ اب دوستو میں آپ سے بڑی ہی پرمکانہ انداز میں کہتا ہوں کہ تین کو ماننا اور ایک کو نہ ماننا کہاں کی انصافی ہے؟ تم تاج مان چکے، صاحب تاج والبراق والمعراج العلم، علم تو نہیں مانتے ہو۔ رسول صاحب علم ہے، رسول صاحب علم ہے، صاحب تاج ہم نے مان لیا، صاحب معراج میں نے مان لیا، صاحب براق میں نے مان لیا، اب صاحب علم بھی تو اسی الفاظ میں ہے، ہم علم کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا جانتے ہیں آپ؟ بھائی صاحب علم بھی تو رسول ہیں، ہم ضرور تاج پڑھتے ہیں تو انہیں کے اے خدا صاحب علم کے صدقے میں، صاحب تاج کے صدقے میں تابعی بنا دیجیے ہمارے اس وجہ کاٹ دے، یہ تو ہم خود پڑھتے ہیں۔ جب کوئی چیز کسی کے پاس ہو اور اس سے چھن جائے تو اسے بڑھاؤ سناتے جلتا ہے۔ وہ تبلیغ کے بعد سجدہ تھا، چھن گیا، اب سجدے سے جلن اس کو ہو گئی، اور سجدہ کرنا اللہ کو نہ کرنے جلن اس کو ہو گئی۔ یہ علم معاملہ بھی ایسے ہے لگتا ہے۔ علم جن لوگوں کے پاس 39 دن تھا، جب 40ویں دن علم چھن گیا تب ان کو دکھ ہو گیا، علم تو علی کے پاس گیا، علی والے ہو گئے، ہم کیوں سے اس کو چھوڑ دو، تین کو لے لو ایک کو چھوڑ دو، تین کو مانو چوتھے کو چھوڑ دو، چوتھا نہ مانو گے تم جہنم میں جانے والے رہو گے۔ جہاں تین مانتے ہو، تین کو مانوتے اگر رہو بڑی خوشی سے تو چوتھے کو بھی مان لو، چوتھے خطرناک چیزیں نہیں مانو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے۔ لہذا علم جو ہے یہ اور آپ مسافر پڑھ گا، رسول نے کہا تھا اندھا لگاتے رہتے، میں آج علم ایک مرد کو دوں گا، شام کو تمام لوگ سفارشیں کرتے رہے ہم کو علم دے دیجیے، ہم کو دیجیے، 39 دن رسول نے دیا، ہاتھ سے چلے آئے۔ مولا علیہ السلام خبر ہوئی، آسمانی راستوں سے مولا علیہ السلام پہنچے اور رسول سے کہا یا رسول اللہ کتنی دیر میں یہ کیا فتح کر دوں؟ ارے پہلے پہنچے تھے مولا کو کہنا چاہیے 39 دن کا شکست کیسے ہوئی، مشورہ کیسے ہار رہے ہو، 39 دن لڑ رہے ہو، آؤ مٹی کرے ہم تم سے جن لوگوں نے جنگ کیا تھا کیا بات ہے، کہاں گئے، کیسے لڑے، کیسے ہارے؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ رسول کے بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ قلعہ کتنی دیر میں فتح کر لے؟ کہنا تھا مولا علیہ السلام بولے چند ہی لمحوں میں نہ مناف کا سر رہا، نہ خیمے کا در رہا، نہ جبریل کا پر رہا، اڑا کے کاٹ کے رکھ دیا۔ علم وہی علم ہے، کہتے ہیں نامرد بھی علم سننے کو کہنے لگے بدعت۔ ایک مرد کو خیبر میں علم جب سے ملا ہے، علم کی شان ایک کوٹھی بنا لو تم اربوں روپے کی، سونے چاندی کے اینٹ لگا دو، ہیرے جواہرات کے دروازہ لگا دو، بنا دو اربوں روپے کی کوٹھی، کوئی نکلے گا اسے یوں سلام نہیں کرے گا، کروڑوں روپے کوٹھی ہے نہیں کرے گا۔ 200 روپے کی جھوپڑی رکھ دو، ایک پنڈی تان دو، ایک عباس کا علم لگا دو، کوئی قلم نہ نکلے گا، کوئی نکلے گا جو کا سلام کرے گا اسے۔ یہ عزت ہے علم کی۔ علم کو آپ بہت سمجھتے ہیں، یہ گندا اور حقیق کا بہت سمجھتے ہیں علم کو، یہ نشان ہے، یہ پہچان ہے، یہ ہماری جان ہے، یہی تو ہے جو ہم کو ملا ہے۔ ہم سب لے گئے ہیں چاروں، تم تین لے کے بیٹھے ہو، ہم علم بھی لے کے بیٹھے ہیں۔ علم ہمارے علی کو ملا تھا، علم ہمارے غزہ ملا، علم ہم دونوں کو ملا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ خیبر کی جنگ فتح ہو گیا تو علی کا 2 حصہ، لوگوں کا 1 حصہ، علی کا ڈبل حصہ یا سنگل حصہ، علی کو 2 حصہ تو 1 حصہ۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو جانتے تھے کہ شریعت کا قانون ہے کہ مردوں کو 2 حصے ملتا ہے، عورتوں کو
ایک حصہ لیتا ہے. علی نے جیتا تھا. جب گئے مدینے سارے لوگ بہت خوش تھے, بہت مالدار ہو گئے تھے, بچے ان کی سونے کی گلیوں سے کھیل رہے تھے. کسی نے کہا اماں نے کیا ملا, کھجور سے پیٹ بھرا ہے, اتنا مل گیا, بہت کچھ مال سے مل گیا تھا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے علی سے کہا کہ سنا ہے تم نے جنگ جیت لیا, بہت مال آ رہا ہے, کہاں ہے؟ تو میں نے سارا کا سارا خیرات کر دیا, کچھ نہیں لایا. یہ مولا علی لڑکے تھے مال غنیمت کے لیے نہیں, اللہ سے خوشنودی کی کرتے تھے, مال غنیمت کے لیے لڑتے کہتے نہیں. مسکراتے ہوئے خیمے سے اسلم نکلے, غنیمہ بچانے نسل نکلے. مال بانٹا اسلام میں تو ہزاروں تھے موجود, خون مانا اسلام نے تو 72 نکلے. یہی 72 نے تو خون دیا اسلام کے لیے, ہمیں تو یاد کرنا ہے. ایسا علم دوستوں نشانی ہے. علم اتنی اہم چیز ہے کہ علم آپ کے پاس رہے گا تو آپ کی پہچان ہو جائے گی. علم یہ کپڑا ہی نہ دیکھو کہ یہ کپڑا ہے, کپڑا بہت فائدہ دیتا ہے. کپڑا اتنا فائدہ دیتا ہے, اتنا فائدہ دیتا ہے کہ اگر آپ اس کپڑے کی وجہ سے کوئی چیز طلب کرے, اگر آپ کو فوراً مل جائے گی. یہی وہ علم ہے جس کی پہچان, جس کی شان آن بان احد سے لے کر, جنبت سے لے کر, خیبر سے لے کر کربلا میں آ کر پہچان لگے ہمارے عالم والوں کی. لہذا اس کا احترام ہم پر واجب ہے. جو اللہ کی کوئی نشانی ہو اس کا احترام کرنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے ہماری عظیم شاعر اللہ صحیح نام تقل قلوب, تو اللہ کے نشانوں کی احترام کرو گے, عزت کرو گے تو تمہارے دل تک پہنچے بھر دی جائیں گے. لہٰذا یہ علم کا احترام ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے, واجب ہے. اس کو اندر آپ پہنچے رکھے ہوئے تھے تو معلوم ہے کہ ہمارے بعد لوگ تشریف لاتے ہیں, کم فرق آتا ہے ان کو. کربلا سمجھو, دین سمجھ جاؤ. صرف اور صرف کربلا کی پوری تاریخ پڑھ کر سمجھ کر تیار ہو جاؤ, ایک پکے مومن والے بن جاؤ گے. تم کو اب اسلام سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا. ہر جگہ پہچان لو گے کہ کربلا حق و باطل کی جنگ ہے, منافق مومن کی جنگ ہے. اب اوروں سے جنگ نہیں ہوتا, ہماری غیروں سے نہیں ہوتا, عیسائی سے جنگ نہیں ہوتا, کسی سے نہیں ہوتا ہے. ہوتا اگر ہے تو اپنوں میں ہوتا ہے. اپنوں کے جنگ کے لیے آج زمانے میں کربلا پڑھنا چاہیے. آج کربلا پڑھو گے تو معلوم پڑے گا. آقا نے فرمایا تھا کہ میں سرار اور نہیں کرار بدل ہوا ہے. کسی کوئی اگر ایک دو آدمی کو معاف کر دے تو غفار نہیں کہا جاتا ہے. غفار کہتے اسے جو بہت معاف کرنے والا ہو سب کو معاف کرے اسے غفار کہا جاتا ہے. ستار ایک دو ایپ چھپانے کو نہیں کہا جاتا ہے. جس کو جو سارا کا ایپ چھپائے اسے ستار کہا جاتا ہے. اور فرار ایک روٹی میں نہیں ماننے سے جو اکثر بھاگ جاتا ہے اسے فرار کہا جاتا ہے. یہ لوگ فرار تھے جو جب وہ بھاگ جاتے تھے مولا قدم جما دیتے تھے, اس لیے آپ کو حیدر کرار کہا گیا. دوستو جہاں بھی گئے تب جما دیا جب تک جنگ فتح نہ کر گی. بتاؤ کون جنگ ایسی ہو. لہذا مولا علی علیہ السلام کی ہم یادیں ان کی قدر یادیں اسی لیے کرتے ہیں. کل 7 تاریخ الگ منتیں اگر کوئی نہ مانے کوئی بات نہیں. اسلام میں ہے, شریعت میں ہے, قرآن میں ہے کہ منتیں پوری کرو, بچے دور کرو, طلاق کرو. پورے کعبہ میں منتیں ہیں, سورہ حج میں ہے پوری منتیں. منت اگر نہ مانے کوئی, نہ مانے کوئی بات نہیں. نہ مان لے کوئی اگر تو اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر واجب نہ کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. اور جب مانو تو اس کے احترام سے مانو, احترام کرو, اس کا حق ادا کرو, اس کا مانو. تب قرآن میں یہ بھی ہے کہ حسین پر منت کی گئی کھانے کے لیے, طعام دیا گیا, فرشتے آئے گی, وہ منت ہی تھی. اگر آپ نے منت مان لیا ہے عباس کے علم کا تو انشاءاللہ پورا ضرور ہوگا.
میں نے اثر کے صدقے میں آپ کے اولاد بھی دیکھا. وہ اثر نہ ہے دوستو. زیادہ تو کئی شہادت جو کا پڑھتے ہیں لیکن جو چاہتا ہے کہ کچھ مجلس کا حق ادا کر دیا جائے. اصغر کی پوری عمر سفر میں کرتے. یہ بچہ 1 مہینہ بھی اپنے مکان میں نہ رہ سکا. 1 مہینہ بھی اپنے گھر نہ رہنے والا اصغر ہے. پیدا ہوا 10 تاریخ کو، سفر میں چلا گیا 28 تاریخ کو، مسافر بن گیا. 1 مہینہ بھی اپنے قیام گھر نہ کیا. سفر میں ہوتے ہوتے 6 ماہ کے ہوتے کربلا میں آ گئے. اصغر بھی کربلا میں آئے تو ایک 6 ماہ کے بچے نازک تن. کہتے ہیں کہ ان کی زبان تاروں سے چپک گئی تھی، سوکھ میں درد. لباب نے کہا سب کچھ تو برداشت ہے، اس بچے کی زبان تاروں میں چپک گئی ہے، چھٹتی بھی نہیں ہے، سوکھ سے اکڑ گئی ہے. اگر پانی مل جاتا ہے اصغر علیہ السلام کو لے کر مولا باہر نکلے. اس کو ایک عجیب منظر آپ کو بتاؤں جو سب سے دکھ والا منظر دیتا ہے. مولا حسین جب قاسم کی لاشیں اکٹھا کر رہے تب نہیں کہا کہ لوگوں مجھے دیکھو میں لاشیں اکٹھا کر رہا ہوں. اکبر کے سینے سے برچھی نکالی تو کسی کو نہیں کہا، مخاطب نہیں کیا کہ لوگوں دیکھو میں برچھی نکال رہا ہوں. اور محمد کی لاشیں لا کر کے کوئی کس نے کہا کہ اصغر کو جب لے کر گئے تب ان منافقوں سے مخاطب ہوئے کہ دیکھو میرا بیٹا پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، تم مجھے پانی نہ دو، اس کو ہی پانی دے دو. مولانا رو رہے تھے اور پانی کی تلجا کر رہے تھے. دشمن کہکہا لگا رہے تھے اور کر رہے تھے کہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم پیاسے ہو، بچے کا بہانہ کر رہے ہو. یہ کون تھے؟ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے. کہ 6 ماہ کے بچے کے جب پانی کہا جاتا تو ہنستے تھے، کہکہا لگاتے تھے. گود میں مولا یہ کھڑے ہیں، پانی طرف ڈال کر یہ نہیں کہنے گئے تھے کہ میں لایا آپ کو پان کرنے کے ان کو، لیکن اندر سے تو تھا یہی قربانی اصغر کی تھی. اس لیے وہ لے بھی گئے تھے. وہاں تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے حصے کا تیر مجھے ہی کھانا پڑے گا. اصغر چمڑ گئے تھے. وہاں بچہ بچہ سب معلوم ہوتا ہے. لہٰذا مولا حسین علیہ السلام اصغر کو باہر لے کر آئے. اس وقت عربوں میں الگ الگ تیر بنتے تھے. ایک معمولی تیر تھا جو تیر رہتا ہے آگے کو پتلا پیچھے کو موٹا، سے کچھ نہیں ڈالا رہتا اس میں. یہ سب سے ہلکا تیر ہے جو پرندوں کو مارنے کے استعمال کیا جاتا تھا کہ لگ جائے زخمی نہ ہو. اور دوسرا تیر اس سے بڑا ہوتا تھا. کچھ تیر پناہ کی طرح ہوتا تھا، صرف پناہ ہوتے ہیں نا اس سے گزر پناہ ہوتا تھا. کچھ تیر 2 بلگے ہوتے تھے، کچھ تیر میں جواب ہوتا تھا. ایک آخری تیر جو تھا وحشی جانوروں کو مارنے کے لیے وہ مدھانی کی طرح ہوتا تھا. مدھانی جو ہوتی ہے دار مچنے والی، اس میں تیر آگے ہوتے تھے اور پیچھے سے اس کے ڈبے کی طرف وہ جو کی طرف مڑ جاتے تھے، مڑے ہوئے تیر ہوتے تھے. وہ تیر عربوں میں پابندی تھی کہ کوئی یہ تیر نہ چلائے گا انسان کے اوپر. اس تیر کو چلانے کے لیے آدمی کھڑے کھڑے نہیں مار سکتا تھا. گھٹنوں کے بل ٹخنوں کے بعد زمین پر بیٹھنا پڑتا تھا تب وہ تیر مارتا. وہ متھانی والا تیر سب سے آخر والا تیر جو ہوتا تھا سب سے خطرناک تیر تھا. عربوں کے یہاں پابندی تھی کہ یہ تیر کوئی نہ چلائے. مولا حسین علیہ السلام اکبر کو لیے کھڑے ہیں. پانی کہہ رہے ہیں پلاؤ اس کو. اب زمین پر رکھ دیا پھر اٹھا لیا کیونکہ بچے کا جسم نازک تھا اور زمین گرم تھی. اگر مجھے نہ دو پانی بچے کو ڈال دو. یہ اگر اصغر چاہتے تو اسماعیل نے پانی نکالا تھا
اصغر سے اگر سوچ اشارہ کر دیتے، ایڑی اشارہ کرتے، سوچتے تو پانی ہی نکلتا. اپنا یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی پانی، لیکن بس انسانیت یہ دکھانی تھی کہ یہ تو ہمارے سامنے ہے، یہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، یہ انسان بھی نہیں ہے، حیوان بھی نہیں ہے. ہم نے دیکھا بہت جگہ اگر کوئی کبھی کوئی درندہ بھی آتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو انہیں پکڑتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے جو دل میں رحم ہوتا ہے. یہ لوگ 6 ماہ کے بچے نے جد نہیں کی تھی. جب قافلہ جا رہا تھا لوگوں نے کہا تھا باغیوں کا اثر ہے، تو عورتوں نے کہا تھا یہ جو چھوٹا بچے کا اثر ہے، اس نے کیا بغاوت کی تھی. حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں ان کو لیے، اور برملا سے ساتھ نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، کسی انتظار میں ہو، تیر چلاؤ. کس کو پتی چلا جا رہا ہے. ادھر باپ کھڑی دعا کر رہی ہے، یا خدا میرے بچے کی وجہ سے کہیں مولا کو نہ تیر لگ جائے، میں سادات خاندان میں نہیں ہوں، کہیں حضرت ہلر نہ جائے، تیر نہ جائے. تیر چلا، وہی تیر متھانی والا تیر، جو زہر آلود تیر، جو تیر سب چالنے میں منع کیا تھا، وہ متھانی والا تیر اس نے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر مارا. اثر تڑپے حسین علیہ السلام کے چہرے پر تیر آ رہا تھا، سب اپنے گلے میں تیر لے لیا. جتنا دودھ کا لہو بنا تھا سارا لہو اصغر کا بہ گیا. مولانا نے 3 بار تلوار سے زمین کھودی کہ اصغر کو یہاں رکھ دے. زمین گرم سی تھی، اصغر نازک نام کا تھا، اٹھا لیا، پھر گود میں لے لیا، پھر رکھا. دل نہیں کہہ رہا تھا کہ اس میں اس گرم تپتے سیرے میں رکھے. آواز آئے اصغر کی کہ بابا رکھ دو، مجھے اسی میں رکھ دو. چھوٹی سی قبر کھود کے اصغر کو ڈال کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے چھوٹی سی قبر بنا دی. اس کو تلوار سے کھود کر زمین کو تلوار سے کھودیا اور بالو ہٹایا، وہ تپتی ہوئی زمین کو ہٹایا، اسی میں نرم نازک جسم 6 مہینے کے اصغر کا رکھ دیا اور دبا دیا. آخر میں جب سب لوگوں نے سر کاٹ کر رکھا جا رہا تھا سب کا سینے پر، تو کسی بادق معلوم نے کہا ایک بچہ بھی ان کا شہید ہوا تھا، چھوٹا تھا، اس کا سر نہیں دکھ رہا ہے کہیں یہاں. تب سپاہی آ رہے ہیں، نیزہ سے زمین میں ڈھونڈ رہے ہیں کھود گاڑ کر کہ بچی قبر کہاں بنا گئی تھی. مولا حسین نے برابر کر دیا تھا کہ کہیں کوئی کھود نہ لے. انہوں نے نیزہ میں مار مار کر ڈھونڈا. آخر ایک بدبخت شقی ازلی نے کتے نے زور سے مارا، اصغر کا جسم پڑا اور واپس وہ خنجر کے ساتھ اصغر کا جسم آ گیا. لاش کاٹ کر حسین کے گود میں ادھر لاش پڑی پر پھینک دیا، اسی لیے کہ اصغر کی قبر نہیں ہے. حسین کے جسم پر ہی سینے پر اصغر کی قبر بن گئی اور سر اٹھا کر وہاں لے گئے. اتنی قربانیاں ماں بہنوں نے، اہل بیت کے خاندانوں نے دی اسلام کے لیے. آج ہم اسی یادگار کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور جن سے کوئی مطلب نہیں تھا دین کا ان کو واجب کہہ رہے ہیں. واجب نہ ہی کہیں لکھا ہے تب بھی واجب کہہ رہے ہیں. سنت ابراہیم کو ہم واجب کہہ رہے ہیں اور رسول کے بیٹے کی ذبح کرنے کو ہم بدعت کہہ رہے ہیں. مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، کس اینڈ کا ہو گیا مسلمان. ہم آج کے مسلمان کو نہیں کہہ رہے کہ تم نے مانا ہے، لیکن جب ان کی طرفداری کرتے ہو، یاد سے روکتے ہو تو دل جلتا ہے کہ شاید تم لوگ وہاں سے کیا ہمارا کوئی خاص حق لگتے ہیں. تم بھی مسلمان، تمہارے پیغمبر کے معاشرے کا قتل ہوا ہے، ہمارے ہی نہیں تھے رسول. تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی نماز پڑھتے ہو، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، سب کے رسول ہیں. حسین ہمارے نہیں اکیلے، کربلا ہمارے نہیں اکیلے، تمہارے بھی ہے. سوچو تو ذرا، لوگ تو کرو میں دماغ پر زور ڈالو. کیوں؟ اگر کوئی شیعہ علی کو مانے، علی کو چھوڑ دیں ہم. اللہ کو مان لے کوئی فرقہ ہے، اللہ کو چھوڑ دیں ہم قیمتی جوہر، قیمتی چیز، قیمتی خاندان کو قربان کو آل محمد کو ہم چھوڑ دیں، جن کے لیے نماز
ہے. علی کو دیا علم, ہم اس کی یاد بناتے ہیں, علم لیتے ہیں ہم. آپ نفرت علم سے تم کو ہو گئی ہے, علم سے نفرت کرو, رسول سے کرو نفرت. اصغر کون ہے, حسین کون ہے, علی کون ہے؟ دیکھو تو جا کر ذوالعشیر میں علی نے دعوت کیا تھا, علی اکیلے کھڑے ہوئے تھے, 9 سال کے تھے علی, کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, تن من دھن قربان کروں گا, اور ساتھ دیا. ہر جنگ میں سر پیڑے سے رہے علی, اسلام کو بچا کر یہاں تک لائے. آج مولوی خطبہ دے رہا ہے ممبر پر کھڑا ہو کر, علی کی دین ہے, حسنین کی دین ہے. آج مولوی بڑی تقریر کر رہا ہے, نعرے لگا رہا ہے یا حسین کی, اس کی دین نہیں ہے. دور یاد کرو محمد کا, 90 سال کا دور یاد کرو. حسین کا نام لینے والوں کو مارتے تھے, تم بھی کہا آج حسین کا نام نہ لیتے. قربانیاں پیش کیا علی محمد نے, اماموں نے قربانیاں پیش کی. آج ہم بڑے شوق سے اور ہم کو یاد کرتے ہیں. ہمیں دشمنی نہیں ہے ابو حنیفہ سے, شافعی سے, حنبلی سے, سب سے نہیں ہے. جن کو رسول نے امام کہا ان کو ہم نہیں مانتے ہیں, اور جن کو ہم نے امام بنا لیا ان کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. اب دوستو یاد رکھو, کل میدان محشر میں جب مولا علی علیہ السلام محمد کھڑے ہوں گے, تم سے سوال کریں گے, کیا جواب دو گے تم؟ حسین اپنے اثر کو لے کر آئے, محمد صلی اللہ علیہ بیٹے کو دکھائے, یہ مسلمان تھے, کیا جاؤ گے وہ, کس کو دکھاؤ گے, کیا کرو گے؟ لہذا ہماری دشمنی میں چبوترا کو آگے بھر دو, ہماری دشمنی میں چاچا کو پکڑنے کے بعد مت کرو. ہمارے نہیں ہے تمہارے رسول کے نمازیں کی محفل ہے یہ, ہمارے خاص میں تمہارے بھی کیا ہے. اب تم نہ مانو تمہاری الگ بات ہے. کون کہتا ہے ہماری یہ کروانا, حق بولو تمہاری یہ کروانا. آؤ میدان میں تم بھی آ جاؤ, ساتھ میں آ جاؤ, جو چاہو وہ نہ کرو, جو چاہو تو کرو. تم بتاؤ تو تمہارا تعلق حسین سے یزید سے نہیں ہے. اب تم منع کرو گے, بدعت کہو گے, حرام کہو گے, تو ہمیں شک ہوگا کہ تم تو نہیں ہے, اطلاع کے فوج میں تو نہیں ہے, تم جزیرت پاگل نہیں ہے. دادا حسین ہمارے نہیں اکیلے, ہر ہندو کہہ رہا ہے انسان کو بیدار ہونے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں حسین. بات تم سے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر انسان کا مذہب حسینیت ہوگا. وہ حسینیت ہے دوستوں, یہ ہم اکیلے ذمہ دار نہیں اس کے. جو دباؤ کام کرے, آپ کے رسول کے معاشرے میں کہا ہے ہر مجلس سننا, ہر کوئی مدد دینے والا میرا جو کربلا عام کرے. لوگوں نے شہید کیا, لوگوں نے کہا ہمارا, پھر اس کے اوپر آج ہم یاد رہے, ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا ہے کسی جانور کو مت قتل کرو, سے کچھ نہیں ہوگا, یہ خدشات کام نہیں کرے گا. تمہارا عقیدہ ایمان کرو, حل ہو گئی. ایک جانور سے امید ہے ہم کو, جو بخشوائے گا, شفا کرے گا, قربان کرے گا, نیکی پائیں گے, ہم شفا کر جائیں گے. اور نبی کے معاشرے سے امید نہیں ہے ہم کو. قربان کیا ہے, کربلا کے شہیدوں سے امید نہیں ہے ہم کو. کربلا کے شہید نام سے ہم احساس معاف کریں, وہ حرام ہو جائے, تو اپنے باپ کے نام سے قربانی کرو, وہ تبرک ہو جائے. مسلمانوں, دماغ کو لوہے کے ناخن کراؤ, اسے کھولچو اور سوچو کہ اپنے باپ کے نام سے ہم 7 آدمی کے نام سے ہم قربانی کرتے ہیں, اسی گوشت کو ہم شیرنی کہتے ہیں, لگا کے سیری میں رکھ کرتے اور پڑھتے اور بانٹتے. کیا ہے فلاں کیسے آیا, بڑی خوشی سے آپ آ گیا. کسی نے نہ بدعت کہا, نہ کفر کہا, نہ کچھ کہا, کوئی چیز کتنی کبھی نکلی نہیں, پابندی بھی کوئی چیز نہیں لگی. باپ کے نام کا کھسی کاٹ لو تو شیرنی ہو جائے, حسین کا نام کا تبرک ہو جائے تو بدعت ہو جائے, حرام ہو جائے. میں نے کل کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں سوچنے کے لیے, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. زمزم کا پانی تمہارے لیے متوقع ہے, ہم بھی مانتے ہیں اس کو. اسماعیل کی یاد کے لیے پانی ہے, وہ اسماعیل کی یاد ہے وہ پانی, وہ دمیں ہیں جو عظیم نہیں ہے. یہاں 18 اسماعیل شہید ہوئے ہیں, ان کی یاد کی سبھی لگ رہی ہے, یہ پانی تم نہیں پیتے. مسلمان کہاں پہنچ گئے تم, کس کی جگہ میں, کس کے سو پہنچ گئے تم نے ماں خدیجہ کو چھوڑ دیا, ابو طالب کو چھوڑ دیا, حسین علیہ کو چھوڑ دیا, علی کو چھوڑ دیا, کربلا چھوڑ دیا, کہ یہ شیعہ مانتے ہیں.
یہ شیعہ مانتے ہیں. حد ہو گئی. اپنا ہیرا موتی کسی کو دے کر کے اور تم فخر مناتے ہو کہ ہم نے دے دیا ہے. علی ایسا ہیرا ہم نے شیعوں کو دے دیا. تعزیت غم ہوتا ہے، غم میں شدت ہم نے ان کو دے دیا. ہم شیعہ مذہب کے نہیں ہیں، ہم صوفی مذہب کے لوگ ہیں. ہم تعلق سے کام کرتے ہیں، شیعی نہیں. کوئی دنیا میں اگر حسین سے محبت کرتا ہے تو ہمارا ہے، کوئی دنیا میں ان سے بغاوت کرتا ہے ہمارا وہ نہیں. اس لیے کہا کرتے ہیں پرائے دیش میں اپنا شیخو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والوں خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. مسلمانوں کو نظروں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ مسلمانوں کی نظروں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ فضائل میرے مولا کے تو ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں، ہندو لکھتے ہیں مولا کے فضائل، اور تمہارے سے نہیں آتا مولا کے فضائل. تم نہیں کر پاتے مولا کے فضائل. یاد کرو حسین صاحب کے فضائل مولا کے فضائل. رسول وہ ہیں، رسول نے کہا من کنت مولا فاجر مولا، اتنا بڑا ہاتھ اٹھایا. وہ مسلمان نہیں دیکھ پائے. 1 فٹ کی مسواک جیب میں رکھتے گھومتے ہیں. سنت ہے، سنت ہے. رسول نے میدان غدیر میں مولا کو اتنا بڑا اٹھا کر ہاتھ مجمع لگا کر اسے لگا کر دکھایا. سنو لوگوں من کنت مولا فاج علی مولا. جو لوگ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. جو ان کو ولی مانے اس کو اللہ ولی مان لے، جو ان کو نہ مانے اللہ اس کا ولی نہیں. یاد تو کرو. اب یہ نہ کہنا کہ علی کس کے مولا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے مولا ہے تو علی آدم کے مولا ہے. اگر انبیاء کے مولا ہے تو ہمارے مولا علی ہر انبیاء کے مولا ہے. ہم نہیں کہہ رہے، رسول کہہ رہے ہیں. ارے دوستو ہم جس کو نہیں مانتے ہیں بس اسی لیے نہیں مانتے ہیں کہ تم حضور کا میت چھوڑ کر بھاگ گئے، خطبہ چھوڑ کر بھاگ گئے، جنگ میں حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے. ہم نہیں مانتے. اگر علی بھی بھاگ جاتے تو علی کو بھی نہیں مانتے. علی نے قربانی دی ہے ہم اس لیے مانتے ہیں. اٹھاؤ قرآن لکھا ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں، باہر ڈھول بج رہا ہے، نکلے آیا تھا چھوڑ کر چلا. جیسے ہی رسول نے آنکھ بند کی چلے گئے چھوڑ کر میٹنگ کرنے خلافت کی سطح پر. کہاں کا انصاف ہے یار؟ جس نے یہاں تک دین پہنچایا، اشیر سے لے کر قبیر تک دین پہنچایا، علی نے قربانیاں دی. بدر میں، احد میں، انہیں میں، کندر میں، تبوک میں، ہر جنگ میں علی کو پاس سے لڑے اور اسلام پھیلا دیا. اب اسی کے لیے پھٹ کے بھاگ کھڑے ہوئے. دوستو مولا علی سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، ان کے علم کی تعظیم کرو، علم نکالو، ان کی